السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ وہ امر حاضر معلوم، امر غائب معلوم، ٹھیک ہے، ان دو گردانوں کی کوشش کریں گے کہ اس سے آگے بھی چلیں، لیکن ابتدا میں ان دو گردانوں کے بارے میں ہماری گفتگو ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے ذرا توجہ سے دیکھ لیجیے، میں آپ کو کتاب سے کرواتا ہوں۔ آپ میں سے اکثر نے تو جو ہے وہ علم صرف سے پڑھی ہوں گی، تو اس لیے اس کو بھی ذرا ترتیب کو دیکھ لیں، لیکن جو ہے ان کو سمجھنے کے لیے جو آسان ہے وہ الگ الگ گردانیں کرنی ہے، تب جا کے ہمارے لیے آسان ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس میں تو کل اسی نظم سے کل 14 صیغے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جی، تو اس لیے میں دونوں انداز سے کوشش کروں گا کہ آپ کو سمجھا دوں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ تو دیکھیں، کل 14 صیغے ہیں۔ امر حاضر، امر غائب، یہ فعل مضارع سے بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، تو جو ہے حاضر کے 6 صیغے حاضر کے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حاضر کے جو صیغے آتے ہیں ان میں جو ہے وہ جب امر کی گردان بناتے ہیں ہم، جی یہ جی جب ہم امر کی گردان بناتے ہیں تو حاضر کے وہ صیغے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس میں کسی کا مائک میوٹ نہیں ہے، وہ مائک میوٹ کر لیجئے۔ جی تو اب وہ ان توجہ سے سمجھیے گا، بلکہ میں آپ کو اسی انداز سے سمجھاتا ہوں جیسے میرے لیے زیادہ آسان ہے، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو۔ دیکھیں، امر حاضر بنائی جا رہی ہے کس سے؟ فعل مضارع سے۔ فعل مضارع کے کچھ 14 صیغے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان 14 صیغوں میں سے جو امر حاضر معلوم ہیں وہ 7ویں صیغے سے لے کر 12ویں صیغے تک سے بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ امر حاضر معلوم اس طرح بنتی ہے، 6 صیغے جو عمومی طور پر ارشاد و صرف میں بھی تقسیم ہیں وہ اس طرح ہیں۔ 6 امر حاضر کے صیغوں کی الگ گردان بناتے ہیں۔ تو دیکھیں 6 صیغوں سے دیکھ لیجیے، اب بنایا کیسے ہے اس کو بنایا کیسے وہ دیکھ لیجیے کہ دیکھیں کہ اس میں اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، چلے جا، اضربا، میرا بند ہو گیا اتنی دیر۔ جی اضرب، اضربا، اضربو، اضربی، اضربا، اضربنا، یہ 6 صیغے ہیں۔ 3 حاضر غائب کے، 3 مذکر حاضر کے اور 3 مؤنث حاضر کے۔ اب ہم نے ان کو بنایا کیسے ہے یہ آپ تو سمجھیے گا کہ فعل مضارع کی گردان کو لے لیں، یضرب، یضربان، یضربون، تضرب، تضربان، یضربنا، اس سے آگے تضرب، تضربانی، تضربون، تضربینا، تضربانی، تضربنا، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو ہے تا کو ہٹا دیا سب کے شروع سے، اور چونکہ اس کے بعد جو لفظ ہے وہ جو ہے نا ساکن ہے اور ابتدا بالسکون محال ہے، یعنی سکون سے ابتدا نہیں کی جا سکتی، اس لیے پھر حمزہ بسلی مکسور لے آئے ہیں، اضرب حمزہ بسلی لے آئے، تو باقی تقریباً وہی ہے، اور آخر سے جو ہے وہ نون تسنیہ اور نون جمع کو گرا دیا ہے، آخر سے نون تسنیہ اور نون جمع کو گرا دیا، تو یہ کیا بن گیا؟ امر بن گیا۔ تو اضرب، دیکھیں تضرب تھا، تضربو تھا، آخر سے جزم دیا امر کی وجہ سے، اور شروع سے تا گرا کر حمزہ لیا، اضرب ہو گیا۔ آگے آ جائیں اضربا، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کیا ہم نے؟ تا کو گرایا، شروع سے حمزہ لے آئے، اور اس کے بعد آخر سے الف کے بعد نون کو گرا دیا، تضریبانی تھا، نون کو گرایا، حمزہ شروع میں لے آئے، اضربا ہو گیا۔ آگے اضربو، اس میں بھی یوں ہی کیا کہ تا کے شروع میں گرایا، حمزہ بسلی لے آئے، اور اس کے بعد جو ہے آخر سے نون کو گرا دیا، تضریبون تھا تو آخر سے نون کو گرا دیا۔ اضربی، اس میں بھی ہم نے کیا کیا؟ شروع سے تا کو گرایا اور آخر سے نون کو گرا دیا، تو کیا ہو گیا؟ اضربینا، حمزہ بسلی شروع میں لے آئے،
اضربینا تھا تو تضریبینا تھا تو اضربی ہو گیا. اچھا اب دیکھیں توجہ کیجئے گا, اب معنی میں کیا تبدیلی آتی ہے امر میں, ٹھیک ہے, معنی میں تبدیلی آتی ہے کہ مضارع میں جو ہے حاضر کے صیغوں میں دونوں زمانے آتے ہیں. مارتا ہے تو ایک مرد, یا اور خبر دی جا رہی ہوتی ہے کہ مارتا ہے تو ایک مرد, یا مدد کرتا ہے تو ایک مرد, جی سوچتا ہے تو ایک مرد, جاگتا ہے تو ایک مرد. اچھا, اور جاگتا ہے یا جاگے گا دونوں معنی آتے ہیں, لیکن جب امر میں لے کے آ رہے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, دو فرق آ جاتے ہیں. ایک تو زمانہ متعین ہو جاتا ہے کہ مستقبل کے زمانے میں, ٹھیک ہے جی, مطلب آپ کسی کو بھی کسی بات کا کہیں گی, حکم کریں گی تو کیا ہوگا, آپ کہنے چاہ رہی ہیں کہ اب جو میں نے کہا ہے اس کو اب آنے والے زمانے میں آپ کریں, مطلب اب اس کے بعد جب میرے کہنے کے بعد آپ اٹھ جائیں یہ کام کریں, ٹھیک ہے. اچھا, اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں حکم ہوتا ہے, وہاں خبر دی جا رہی ہوتی تھی کہ مارتا ہے یا مارے گا, اس میں حکم ہوتا ہے. تو یہ دو فرق آتے ہیں امر کی گردان میں. یاد رکھنے کے لیے امر کی گردان کو یہ اوزان ہے جی. اب اس وزن کو آپ یاد رکھیں گے, اضربی, اضربا, اضربو, اضربی, اضربا, اضربنا, ٹھیک ہے. تو یہ 6 صیغے آپ کے سامنے آ جائیں گے. باقی سب میں حکم والا معنی آتا ہے. حکم, تو ایک مرد مار, تم دو مرد مارو, تم سب مرد مارو, یا تم ایک مرد مدد کرو, تم دو مرد مدد کرو, تم سب مرد مدد کرو, تو ایک عورت مدد کرے, تم دو عورتیں مدد کریں, تم سب عورتیں مدد کریں, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ثقیلہ اور خفیفہ بھی آتا ہے, ٹھیک ہے. ثقیلہ اور خفیفہ میں نے عرض کیا کہ یہ تقسیم جو ہے ارشاد الصرف اور صرف العزیز کی جو تقسیم ہے, یہ اس میں یہ ہے کہ امر میں آ کے امر حاضر کے صیغوں کو الگ کر دیا 6, امر غائب کے صیغوں کو الگ کر دیا, متکلم غائب کے ساتھ ملا دیے, تو ان 6 صیغوں کی ثقیلہ یہ آئے گی جی, یہ آئے گی. اضربنا, نون ثقیلہ آخر میں لگائیں گے, ثقیلہ کی علامت کیا, نون ثقیلہ آخر میں ہوگی, وزن وہی رہے گا, ٹھیک ہے. اضربنا, اضربانی, اضربنا, اضربنا, اضربان, اضربنانی, ٹھیک ہے. یہ تو لفظاً فرق آ گیا جب سادہ امر سے ہم ثقیلہ بنائیں گے, اور خفیفہ بنائیں گے نہیں. اور معنی میں کیا فرق آئے گا کہ مزید تاکید آ جاتی ہے. ایک تو آپ یوں کریں کہ یہ کام کریں, یہ کام کرو, یہ کیا کریں, آپ کو کرنا پڑے گا ضرور بھی ضرور. تو ثقیلہ میں یہ معنی میں فرق آتا ہے, ٹھیک ہے. تو ثقیلہ میں بھی 6 صیغے ہوتے ہیں, آخر میں نون کا اضافہ ہوتا ہے جی. اضربنا, یہی وزن ہوگا, اضربنا, اضربان, اضربنا, اضربنا, اضربان, اضربنان, ٹھیک ہے. تو یہ طرز ہوگا جی ثقیلہ بنانے کے لیے. خفیفہ بنانے کے لیے کیا ہوگا, خفیفہ میں امر کی صرف 3 صیغے آتے ہیں, واحد حاضر, جمع حاضر, اور واحد مذکر حاضر, جمع مذکر حاضر, اور واحد مؤنث حاضر. باقی 3 صیغے حاضر کے 6 صیغوں میں سے خفیفہ میں نہیں آتے. کیوں نہیں آتے, چونکہ مطلب بات یہ ہے کہ وہ عربی گرامر ہے, تو عرب والے جو استعمال نہیں کرتے تو وہ نہیں کرتے, ٹھیک ہے. اضربن, 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 ٹھیک ہے جی. تو یہ آپ نے یہ خفیفہ کا ہے. خفیفہ کی کیا پہچان ہوگی, خفیفہ کی پہچان یہ ہوگی کہ آخر میں نون ہوگا لیکن ساکن ہوگا, آخر میں نون ہوگا لیکن کیا ہوگا, ساکن ہوگا, ٹھیک ہے. اب یہ اچھا, امر حاضر معلوم میں لام نہیں آتا, شروع میں امر والا لام نہیں آتا, لیکن جب مجہول میں جاتے ہیں صیغے وہی رہتے ہیں 6, لیکن شروع میں لام امر کا اضافہ ہو جاتا ہے, تو اضرب سے شکل بدل کر لتضرب سے بن جائے گی. صیغے وہی ہوں گے اور مجہول سیم وہی مجہول مضارع والی ہوگی. آخر سے نون, آخر میں نون تسنیہ جمع کرنی آئے گا, شروع میں حمزہ کی جگہ پہ کیا آ جاتا ہے جی, تا نہیں گرتی جی, شروع میں لام امر آ جاتا ہے. لتضرب, لتضربا, لتضربو, لتضربی, لتضربا, لتضربنا. ثقیلہ میں بھی 6 صیغے آتے ہیں, لتضربن, لتضربان, لتضربن, لتضربن, لتضربان, لتضربنان جی. خفیفہ لتضربن, لتضربن, لتضربن. اچھا, لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کی کمی کی وجہ سے اس لیے وہ آگے نہیں جا سکیں گے, میں اسی کو مشق کرواتا ہوں. اچھا, بات پتہ بھی کیا ہے, اس کو توجہ سمجھیے گا.
اصل میں تمام جو صرف پڑھنے والی خواتین ہیں ان کو امر میں بڑی مشکل پیش آتی ہے، امر کے صیغوں میں، اس لیے ذرا توجہ سے اس کو سمجھ لیجیے گا۔ اب دیکھیں، ابھی ہم نے کر لیا امر حاضر معلوم، امر حاضر مجهول ہم نے کر لیا ہے، تو میں آپ کو اب اس کی مشق کرواؤں گا۔ دیکھیں اب یہ اضرب سے تھا، حمزہ یہاں پہ ایک مکسور آ رہا ہے، کیوں آ رہا ہے یہ قاعدہ ہے۔ اب ہم جب دوسرے باب سے فعل یفعل ثلاثی مجدد کے 6 باب تھے، میں نے بتلایا تھا، اب ہم کرتے ہیں نصر ینصر سے، فعل یفعل سے، تو اس میں حمزہ پر ضمہ لائیں گے، صیغے یہی ہوں گے، انصر، انصرا، انصرو، انصری، انصرا، انصرنا، ٹھیک ہے۔ ثقیلہ میں آ جائیں انصرن، انصران، انصرن، انصرن، انصران، انصرنان، خفیفہ انصرن، 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 ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہ مجہول میں آ جائیں، لتنصر، مجہول میں نے آپ کو بتایا تھا تمام گردانوں میں سیم ہی ہوتی ہے، 6 باب کی 6 بابوں کی مجہول ایک ہی طرح ہوگی، لتنصر، لتنصرا، لتنصرو، لتنصری، لتنصرا، لتنصرنا، لتنصرن، لتنصران، لتنصرن، لتنصرن، لتنصران، لتنصرنان، لتنصرن، لتنصرن، لتنصرین، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب دوسرے ایک تیسرے باب سے کر لیتے ہیں، علیم یعلم سے۔ اب علیم یعلم سے بھی امر کیا آئے گی؟ اسی کی طرح اعلم۔ تو اب میں مختصراً قاعدہ بتلا دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ اگر مضارع کا عین کلمہ مکسور یا جی مفتوح ہو تو حمزہ وصلی مکسور آئے گا، اور اگر عین کلمہ مضموم ہو، مجرد کی بات کرو، اگر عین کلمہ مضموم ہو تو حمزہ وصلی مضموم آئے گا۔ اب دیکھیں اضرب میں بھی عین کلمہ مکسور تھا اور علم میں مفتوح تھا، تو علم، علما، علمو، علمی، علما، علمنا، علمن، علمان، علمن، علمن، علمان، علمنان، علمن، 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 ٹھیک ہے۔ آگے دوسرے سے کر لیتے ہیں حسیبہ سے، لتحسب، لتحسبا، لتحسبو، لتحسبی، لتحسبا، لتحسبنا، لتحسبن، لتحسبان، لتحسبن، لتحسبن، لتحسبان، لتحسبنان، لتحسبن، 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 ٹھیک ہے۔ اب آگے اب اس سے کر لیجئے کرومہ سے، فتح سے کر لیتے ہیں، افتح، افتحا، افتحو، افتحی، افتحا، افتحنا، افتحن، افتحان، افتحن، افتحن، افتحان، افتحنان، افتحن، 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 کرومہ سے یا شروفہ سے دونوں میں سے کسی کر لیجیے، لتفتح، لتفتحا، لتفتحو، لتفتحی، لتفتحا، وہ لتکرم سے، لتکرم، لتکرما، لتکرمو، لتکرمی، لتکرما، لتکرمنا، لتکرمن، لتکرمان، لتکرمن، لتکرمن، لتکرمان، لتکرمنان، لتکرمن، لتکرمن، لتکرمین۔ جی امید ہے آپ کو اب یہ امر حاضر معلوم اور مجہول کی کردار ہے۔ تو چونکہ مجھے میرے لیے زیادہ آسان اس طرح سمجھانا تھا، تو اس لیے میں نے علم صرف آپ کے لیے سامنے یہ لے آیا ہوں۔ تو اس میں تقسیم کیا ہے؟ مضارع کے 12 صیغے، میں آخر میں تمہیداً بات کو مکمل کرتا ہوں۔ مضارع کے کل 14 صیغے ہیں، 6 حاضر کے، 6 غائب کے، 2 متکلم کے۔ تو یہ ترتیب یوں ہیں کہ امر حاضر معلوم میں 6 حاضر والے صیغے لے کے آتے ہیں، پھر امر غائب معلوم میں 6 غائب اور 2 متکلم کے۔ تو ہم نے 6 حاضر والے صیغوں کو کیا ہے مضارع سے امر میں۔ لفظاً کیا تبدیلی آئی وہ آپ کے سامنے، معنی کیا تبدیلی آئی، حکم والا معنی آ جاتا ہے، زمانے میں تبدیل کیا تھی، استقبال والا زمانہ آ جاتا ہے۔ تو آج کا سبق ہمارا امر حاضر معلوم کی پہچان میں ہے، ٹھیک ہے۔ 2 درخواستیں کروں گے، ایک درخواست تو یہ کروں گا کہ آپ سب بہنیں جب سبق کے لیے آیا کریں تو ایک دعا کر لیا کریں کہ اللہ اس انداز سے سبق جی جو استاد پڑھا رہے ہیں ان کے دل میں ڈال دیجیے کہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو۔ اس سے کیا ہوگا کہ ہم اللہ پاک ہی توفیق دینے والے ہیں، ہماری اس میں کوئی جو ہے نا مطلب صرف ذریعہ بننے کے علاوہ کوئی کمال نہیں ہے۔ تو اس لیے اس سے کیا ہوگا، آپ کی دعا کی برکت سے انشاءاللہ ہمارے لیے سبق کو سمجھانا آسان ہوگا۔ دوسرا کام یہ ضرور کیجیے گا کہ جو گروپ میں نے بنایا ہے اس میں ضرور اپنی رائے کا کسی نہ کسی درجے میں اظہار کر دیا کیجیے گا، اور اپنی جو بہنیں شامل ہیں ان سے بھی ذرا درخواست کروں گا کہ جتنی بھی بہنیں شامل ہیں تو کوشش کریں کہ کلاس میں آنے کی، تاکہ اللہ تعالیٰ جو ہے
جو ہے مطلب جو مقصد ہے، میرا مقصد میں نے آپ سے پہلے عرض کیا تھا کورس کروانا نہیں کہ بھائی جس کورس ہو جائے بس ٹھیک ختم. مقصد یہ تھا کہ جو بہنیں بیچاری سمجھ سکتی ہیں، حل نہیں وہ رٹا نہیں لگا سکتی، یاد نہیں کر سکتی، تو ان کے لیے اس طرح انداز سے میں حل کروں. میں اسی لیے میں آپ کے سامنے میری کوشش کیا ہو رہی ہے کہ بھئی خود سے ساری چیزیں آپ کو حل کروا لوں. اس لیے میں مشق کروا رہا ہوں، ایک ایک چیز ایسے سے چلنا پڑ رہا ہے. لیکن کیا ہوگا کہ اس مشق سے اگر آپ توجہ سے سمجھنا چاہیں گے تو آپ کو صرف سمجھنے میں انشاءاللہ امید ہے آسانی ہوگی. باقی یہ تجربات کا نام ہے، تو اور وہ مشوروں سے ہی ہو سکتا ہے کہ بھئی کیا فائدہ ہو رہا کیا نہیں ہو رہا. تو وہ آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ ضرور مشورہ دیجیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.